بین الاقوامی تعلقات، تعریف، نوعیت، وسعت اور اہمیت۔ انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈیفینیشن، نیچر، اسکوپ اینڈ امپورٹینس۔ ارسطو کا یہ کہنا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ خود اس کے دور میں تھا۔ ارسطو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو سماج کے بغیر رہ سکتا ہے وہ یا تو خدا ہو سکتا ہے یا پھر جانور۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی گروہ عالمی انسانی سماج سے یکسر علیحدہ یا دور نہیں رہ سکتا۔ ہر قوم آزاد اور مقتدر ہونے کے باوجود کئی معنوں میں یہ دوسری اقوام یا ممالک کے ساتھ ربط و ضبط میں رہتی ہے۔ اس طرح بین الاقوامی تعلقات عصری دور کی ایک اہم ضرورت و حقیقت ہے۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کے مطابق انگریزی لفظ انٹرنیشنل کا استعمال سن 1780 میں سب سے پہلے برطانوی مفکر جیریمی بینتھم نے کیا تھا۔ اگرچہ کہ بین الاقوامی تعلقات کا موضوع بحیثیت ایک علم ڈسپلن نیا ہے، لیکن قوموں کے درمیان تعلقات اتنے ہی قدیم ہیں جتنی کہ خود تاریخ۔ مختلف قبائل، شہریوں، سلطنتوں، حکومتوں اور مملکتوں کے درمیان جنگ و امن کے تعلقات کی تفصیل تاریخی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ قدیم تہذیبوں کے درمیان تجارتی و لین دین کے تعلقات کے تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں، لیکن قدیم دور میں بین الاقوامی تعلقات حقیقی معنوں میں بین الاقوامی نہیں تھے، بلکہ ان کی نوعیت محدود اور علاقائی تھی، اور یہ تعلقات قومی جذبے سے یکسر خالی تھے۔ نشاط ثانیہ اور خصوصاً یورپ میں سن 1648 عیسوی کے معاہدہ ویسٹ فیلیا کے بعد سے قوم کا جدید تصور فروغ پانے لگا اور مملکت انسانی تنظیم کی ایک واضح شکل اختیار کر لی۔ صنعتی انقلاب نے ممالک کی ضرورتوں میں اضافہ کر دیا۔ ذرائع حمل و نقل کی تیز رفتار ترقی نے فاصلوں کو سمیٹ کر محدود کر دیا۔ سائنسی و صنعتی ایجادات کا اثر حربی آلات و اسلحہ پر بھی پڑا۔ گزشتہ صدی میں لڑی گئی پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہیوں سے بین الاقوامی تعلقات اور قوموں کے درمیان بہتر سوجھ بوجھ کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ و کمپیوٹر کی ترقی نے دنیا کے فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ چنانچہ دنیا اب بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی سکڑ کر رہ گئی ہے، اور اب یہ حقیقی معنوں میں ایک عالمی دیہات، گلوبل ولیج کہلانے لگی، جس کے نتیجے میں دنیا کے کسی ایک حصے میں ہونے والے واقعات کا اثر فوری طور پر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کوئی بھی مملکت، اسٹیٹ، اپنی ضروریات میں خود مکتفی نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسری مملکتوں اور قوموں سے تعلقات رکھنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں قوموں کے درمیان مختلف نوعیت کے تعلقات پروان چڑھتے ہیں۔ اکثر قومیں دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو محض اپنے مفادات کی اساس پر جوڑتی ہیں، جس کی وجہ سے قوموں کے درمیان آپسی مثبت اور فائدہ مند تعلقات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف قوموں کے درمیان کئی ایک میدانوں میں باہمی یکسانیت اور نظریاتی مطابقت و موافقت نہ ہونے کی وجہ سے منفی اور مخالفانہ تعلقات بھی پروان چڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سماج کا امن درہم برہم ہو جاتا ہے اور دنیا جنگ کے خطرات سے قریب ہو جاتی ہے۔ ویسے تو قدیم زمانے میں مختلف علاقوں اور مملکتوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح کے تعلقات موجود تھے۔ مصر، یونان، ہندوستان اور چین جیسے قدیم ملکوں کے درمیان تجارتی و سفارتی تعلقات تھے، اور ان تعلقات کے لیے کچھ اصول بھی وضع کیے گئے تھے، لیکن 17ویں صدی عیسوی سے مملکتوں کے درمیان وسیع بنیادوں پر تعلقات استوار ہونے لگے۔
لیکن ابتدا میں بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ صرف سفارتی تاریخ، فلسفہ اور بین الاقوامی قانون تک ہی محدود تھا، اور مختلف اکائیوں کے درمیان حال اور مستقبل کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے کوئی عالمگیر اصول وضع نہیں کیے گئے تھے۔ اس طرح بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ واقعاتی یعنی فیکٹول تھا، نظریاتی یعنی تھیوریٹیکل نہیں۔ 18ویں صدی میں جب سے کہ جیریمی بینتھم نے قوموں کے قانون کے متعلق اس اصطلاح کا استعمال کیا ہے، تب سے بین الاقوامی تعلقات کی اصطلاح مقتدر اعلیٰ مملکتوں کے درمیان سرکاری تعلقات کے لیے استعمال کی جانے لگی۔